جس ٹائم حضرت یوسف علیہ السلام دی ذات برکات نے مصر دے اندر تخت نشینی اختیار فرمائی، اس تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام دے نظام قائم کرن دی وجہ تو مصر دے اندر انتہا درجے دا عادل، انصاف، پیار، محبت، اخوت چارے دا ایک بہترین نظام قائم ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی ذات گرامی نے نظام اپنے طریقہ کار دے نال تبدیل فرمایا۔ جڑے 7 سال آپ نے بادشاہ دے خواب دی تعبیر دے اندر ارشاد گرامی فرمایا سن کہ 7 سال انتہا درجے دے فراخیاں، برکتاں، رحمتاں دے ہونے نے، اس تو بعد 7 سال بالکل تنگ دستی، پھر 15واں سال آئے گا کہ پھل۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدائی 7 سالوں دے اندر خوب کاشت کی تھی۔ اس کاشت دے اندر جویں جویں لوگاں دی ضروریات سن ان دے مطابق آپ غلہ انہاں نوں فراہم فرماندے سن۔ بقایا غلہ آپ نے بہترین بڑے بڑے خوبصورت عالی شان گودام تیار کرائے، انہاں دے اندر آپ نے بقایا ذخیرے نوں غلے نوں آپ نے سٹاک کر دیتا، جمع کر دیتا کہ اگلے 7 سالاں دے وچ کم آن گے۔ اب آپ اسی وقار حضرت یوسف علیہ السلام دی ذات برکات نے پہلے سال بھی خوب کاشت فرمائی، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7 سالوں دے اندر آپ نے عوام نو بھی خوب خوراک عطا فرمائی، اور آپ نے غلے دے بہترین بڑے بڑے عظیم و شان جناب والا گودام آپ نے پر کے رکھ دیتے۔ آپ نے فرمایا اگلے 7 سالوں دے وچ کم آن گے۔ ہن 7 سال فراخی والے ختم ہو گئے، جدن 7 سال قحط سالی والے شروع ہو گئے۔ پہلا سال سی حضرت یوسف علیہ السلام دی ذات برکات نے ارشاد گرامی فرمایا ہاں بھی جنوں جنوں غلہ ضرورت ہے، راشن ضرورت ہے، دانا، پانی، آٹا، نمک، جڑی جڑی چیز ضرورت ہے ساڈے کول وافر مقدار اندر سب کچھ موجود ہے، لہذا ہن جڑا کوئی تھوڑے کول مال ہے لے آؤ، ان دے بدلے آ کے تسی راشن لے لو۔ بڑی قابل غور باتاں حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام دی ذات برکات جدن پہلا سال آیا آپ نے ارشاد گرامی فرمایا ہاں بھی تھوڑے کول غلے ختم ہو گئے، سرکار ساڈے کول ختم ہو گئے، تنگ دسیے کھان نو کچھ نہیں لبدا۔ آپ نے ارشاد گرامی فرمایا چلو ایویں کرو، اگر تھوڑے کول کوئی چیز ہے تو لے آؤ۔ انہاں کران دے وچ جناب والا درہم، دینار، سکے، پیسے جنہ کچھ سن اور روزانہ دی بنیاد دے یا ہفتے یا مہینہ دی بیس تے اور جا کے ان دے مطابق پیسے دینے، درہم، دینار، سکے جمع کرانے، ان دے مطابق انہوں نے غلہ مل جانا، واپس آ کے انہوں نے کچھ دن گزارنے، غلہ ختم ہو گیا پھر سکے چکنے چلے جانا، حتیٰ کہ پہلے سال دے اندر انہوں نے کار دے جنہ ایک جمع پونجی پیسے ٹکے سن سارے ختم ہو گئے، سارے ختم ہو گئے۔ دوسرے سال شروع ہو گیا، آپ نے ارشاد گرامی فرمایا ساڈے کول بڑا مال ہے، جنہیں لینے آ کے لے لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی ذات برکات نے اعلان کیتا، لوگوں نے سوچا پیسے تے ختم ہو گئے نے، ہوں کی کرنا چاہیے؟ تے بندیاں نے بڑھیاں نے تلے مارے کہ جڑے تھوڑے کول زیورات نے اے تسی جمع کراؤ تاکہ سانو کچھ کھان نو لبھے۔ انہوں نے مجبوراً اپنے سارے زیورات وغیرہ اتار کے حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ علیہ اندر جمع کیتے۔ دوسرے سال دے اندر بڑھیاں جڑیاں سن اپنے زیورات تو بالکل خالی ہو گیا، سارے زیورات جمع کرا کے پورے سال دا انہوں نے راشن مل گیا۔ حضرات گرامی تقسیم اللہ تبارک و تعالی دی تقسیم دے اندازے ویکھو، رب العالمین نے پہلے سال کی کیتا درہم، دینار، پیسے جنہ تھوڑے کول بینک بیلنس جمع پونجی ہے سارا جمع کرا کے ان دے بدلے پورے سال دا راشن۔ دوسرے سال عورتاں جڑے سن انہاں کول جڑے زیورات سونا چاندی سی فرمایا جمع کراؤ، اور جمع کرا کے پورے سال دا راشن مل گیا۔ لو جی دوسرا سال ختم ہو گیا، پیسے بھی ختم تے زیورات بھی ختم۔ تیسرا سال شروع ہو گیا قحط سالی دے تنگ دستی دا، آپ نے اعلان فرمایا جنوں ضرورت ہے دانے پانی دی جناب والا ساڑے کول بڑا مال ہے آ کے لے سکتے ہو۔ حضرات گرامی ایک کی سی وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف،
رب کائنات نے قرآن مجید اندر ارشاد گرامی فرمایا کہ اے جڑا یوسف علیہ السلام جس ترتیب دے نال نظام چلا رہے سن، اے یوسف علیہ السلام دا اپنا ذاتی کمال نہیں، وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اے سارے دے سارے تعبیراں، سارے دے سارے تقسیمات دے اندازے رب العالمین خود حضرت یوسف علیہ السلام دی راہبری فرما رہے سی۔ حضرات گرامی تیسرا سال آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا، حضرات سارے کو بڑا مال سٹا کے گودام پڑے دینے، جنوں ضرورت آ کے لے جاؤ۔ لوگوں نے سوچا پیسے بھی ختم ہو گئے نہیں، بینک بیلنس بھی کوئی نہیں، زیورات بھی ختم ہو گئے، ہن کی کرے؟ انہوں نے کہا ہن قلعے خالی کرو۔ کی کرو جناب؟ قلعے خالی کرو۔ جانور کسی کو گائی ہے، منج ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، جیڑی چیز ہے جناب والا مہینے دا راشن لینا تے بکری جمع کراؤ، اگر 2 مہینے دا لینا تے پھر گائی جمع کراؤ، 6 مہینے دا لینا تے من جمع کراؤ، سال پورے دا لینا تے سب کچھ ہی جمع کراؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈنگراں واسطے بھی بہترین گودام تیار کرائے، باڑے تیار کرائے، آپ نے فرمایا سارے اپنے ڈنگر کھول کے لے آؤ تے پورے سال دا راشن پانی لے جاؤ۔ بکرے بھی آپ نے لے لیا، ڈنگر بھی لے لیے، جانور بھی سارے آپ نے لے لیے، سال بھی ختم ہو گیا تے ڈنگر بھی ختم ہو گئے۔ لو جی 3 سال گزر گئے، چوتھا سال آیا، آپ نے ارشاد گرامی فرمایا سارے کول بڑا مال ہے، سارے کول بڑا مال ہے، جنہیں لینے آ کے جمع کراؤ۔ لو جی بینک بیلنس بھی کوئی نہیں، زیورات بھی ختم ہو گئے، سونا چاندی ڈنگر بھی ختم ہو گئے، ہن کی کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جناب والا ہن ایویں کرو جے ساڈے کول نوکر نے نا، نوکر تے غلام باندیاں انہاں نو ویچ کے تے راشن لو۔ بیٹھے ہو کی کرو جی؟ غلام جڑے انہاں کول زر خرید غلام سن، غلام تو مراد کو جانور نہیں، بندے غلام ہوتے سن۔ اج اسی جانوراں نو پیسے دے ذریعے بیچنے، اس دور دے اندر بندیاں دی منڈی لگدی سی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی تے وکدے وکاندے غلام ہو کے صدیق اکبر انہاں نو آزاد کر کے نبی دے قدماں نو آزاد کیتا سی نا، تے اس ٹائم حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ۔ انہوں نے کہا ہور تے سارے کول کوئی چیز ہے نہیں، اے جڑے غلام نے انہاں نو بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے ہتھاں دے وچ ویچا جائے، جڑا سارے کول کنیزاں تے لونڈیاں تے جناب والا نکرانیاں نے انہاں نو بھی ویچ کے حضرت یوسف علیہ السلام کول جمع کراؤ، اون دے بدلے جننے پیسے بڑھن گے سانو سال دا راشن ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سانو منظور ہے، لے آؤ نوکر سارے۔ اور ساری عوام نے اپنے نوکراں نو باہر کڈیا، کنیزاں تے نکرانیاں تے خادماں نو باہر کڈیا۔ انہوں نے کہا سرکار اے رکھو، انہاں دے بدلے سانو راشن دیو۔ انہاں دے بدلے سانو کنے سال ہو گئے؟ 4۔ پہلے سال کی سی؟ اپنا جناب والا بینک بیلنس ساری زندگی دی جمع پونجی پیسے جمع کرو۔ دوسرے سال عورتوں دے زیورات، تیسرے سال سارے جانور، تے چوتھے سال انہوں نے کیا کہ غلام تے لونڈیاں نو ویچ کے پیٹ تے پالنے، پتھر تے نہیں رکھنے نا، بچیاں دا پیٹ تے پالنے کے نہیں پالنا۔ 4 سال ہو گئے، ڈنگراں تو بھی فارغ، ڈنگراں والے قلعے بھی فارغ ہو گئے، بینک بیلنس بھی ختم، عورتوں دے زیورات بھی ختم ہو گئے، تے نوکراں تے لونڈیاں تو بھی بالکل فارغ ہو گئے۔ تے جناب اج 4 سال گزرے نے، 3 سال ہور باقی سن۔ 3 سال 61 سالی دے اجے باقی نے، نظامی چلانے مرنا تھوڑے، اور جناب والا آباب سی وقار زندگی نو بچانا شرعی طور تے فقہی مسئلہ کہ جان بچانا فرض ہے۔ اور اگر تھانو جان بچان لئی خنزیر جڑا نجس العین ہے اگر اوندا گوشت بھی ملے بقدر مقدار کفایت، انی مقدار نال تسی خنزیر دا گوشت تک بھی کھا سکتے ہو جنی گوشت کی مقدار کھان نال تھوڑی جان بچ جائے۔ لہذا انی ایک شریعت دے اندر اجازت ہے، اور وہ بھی اس وقت جدن جان تے جان دا خطرہ ہوئے۔ حضرات گرامی 4 سال مکمل ہو گئے، 5واں سال آیا، آپ نے ارشاد گرامی فرمایا ہن کی کرنا ہے جناب؟ انہوں نے کہا سرکار ہو تے کچھ ہے نہیں ساڑے کول، جڑے کوئی مرلے شرلے نے زمیناں دے ہی پیا نے۔ فرمایا جمع کراؤ۔ پٹوارے نو بلایا آپ نے فرمایا لو جی تحصیلدار نو بلاؤ، تحصیلدار صاحب بھی موقع تے آ گئے، پٹواری صاحب بھی آ گئے، تے سارے سسٹم یوسف علیہ السلام موقع تے بیٹھے نے۔ فرمایا سارے اپنے زمیناں میرے نام کراؤ تے سال دا راشن لو۔ بیٹھے ہو، اے وقت بھی گزرے۔ ہاں جی، آباب سی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات دے غلامو
جس سے یہ معاملہ آیا 5ویں سال کے اندر آپ نے فرمایا اپنی تمام تر اراضی عملہ جاگیراں زمیناں مرلے مکان سب کچھ میرے نہ کراؤ، نہ کرا کے سارے سال دا جناب والا راشن لو۔ 5واں سال کا انتظام بھی ہو گیا، اجے 6واں دے 7واں سال اجے باقی ہے۔ جدھر 5واں سال مکمل ہو گیا 6واں سال شروع ہو گیا، لو جی زیورات بھی کول نہیں، ڈنگر بھی ختم، نوکر تے نکرانے بھی وک گئے نے، جناب والا بینک بیلنس بھی ختم ہو گیا، زمیناں بھی انہاں دے نام تو لکھ دیا نے، بچہ کی ہے اجے 2 سال باقی ہے، زندگی بھی گزارنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آپ نے اعلان فرمایا ساڈے کول مال بڑا ہے، ساڈے کول مال ہے، بڑا مال ہے، اگر خیر اللہ خیر کرے کوئی 10 یا 20 سال بھی 61 سالی دے آ جان تے یوسف علیہ السلام نظام چلانا جان دے نے۔ اس واسطے وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اے ساری تعبیراں میں یوسف نو میرے رب نے سکھایا نے۔ کنے سکھایا نے جناب؟ رب کائنات نے۔ 6واں سال آ گیا، حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا لو جی سارے کول گودام پڑے دے نے، کوئی کمی نہیں مال دی، لہذا جنہیں لینا کچھ ہے تو لے آؤ۔ انہوں نے کیا جناب زمینہ بھی ختم ہو گیا، ڈنگر بھی ختم ہو گئے، زیورات بھی ختم ہو گئے، بینک بیلنس بھی ختم ہو گئے، نوکر تے نکرانے بھی گیا، بچہ کی ہے ہونے نیانیاں تے منڈے نے، کڑیاں منڈے اولاد ہی بچ گئے ہو تو کوئی سارے کول ہے نہیں جناب، پیسے بھی چلے گئے نے، ڈنگر بھی سارے گئے، زمینہ بھی گیا، زیورات بھی گئے تھے، اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نے ارشاد گرامی فرمایا پھر اپنے اولاداں جمع کراؤ، اپنے اولاداں جمع کرو، بیٹیاں بیٹے ساری اولاداں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین مہمان خانے تیار کرائے، فرمایا لنگر بھی فری ملے گا، سب کچھ فری ملے گا، اپنے اولاداں نو ویچ کے میرے کول رکھو، میں انہیں تھوڑی اولاداں دے بدلے تھانو پورے سال دا راشن داں گا۔ سارے نے اپنے اولاداں نو باہر کر دیا، اپنے بیٹیاں بیٹے سارے اپنی اولاداں نو لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچ گئے، سرکار قبول فرماؤ انہاں دی قیمت لو، جنی پیسے بنے سان ان دے بدلے سال دا راشن دو۔ 6ویں سال دا بھی انتظام ہے ہو گیا، 1 سال جے باقی ہے، اولاد بھی ختم، نوکر نکرانے ختم، بینک بیلنس ختم، زیورات ختم، زمینہ ختم، ڈنگر ختم، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، اج 1 سال باقی ہے، زندگی گزارنا بھی ضروری ہے، اور اپنے آپ نے خود کشی دا شکار کرنا اے بھی شریعت دے اندر حرام ہے۔ 7واں سال باقی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے 7واں سال شروع ہویا، آپ نے ارشاد گرامی فرمایا ساڈے کول مال بڑے، مال بڑے، جنہیں لینا آ کے لے جاؤ، سرکار سارے کول پیسے کوئی نہیں، فرمایا میں کی کراں، بیٹھے ہو، فرمایا مال لے جاؤ، بھکھا مرنے تے مر جاؤ۔ انہوں نے کہا سرکار اسی بچے ویچ دیتے نے، نوکر ویچ دیتے نے، زمینہ چلیں گے، ڈنگر ختم ہو گئے، زیورات ختم ہو گئے، بینک بیلنس ختم ہو گئے، سارا دا کھ نہیں لیا۔ آپ نے ارشاد گرامی فرمایا زندگی گزارنی کچھ لینا تے سارے کو مال بڑا ہے، مفت ملنا نہیں، مفت نہیں لبنا۔ انہوں نے آپس دے وچ ہن کار دے وچ کی رہ گیا سی، کوٹھے تے مکان تے مرلے بھی انہاں دے نا، ڈنگر بھی انہاں کول، بندے بھی انہاں کول، اولاداں بھی انہاں کول، سب کچھ بچ گئے سن میاں بیوی، ہر گھر دے وچ میاں بیوی 2 بندے بچ گئے سن۔ انہوں نے بہ کے مشورہ کیتا کہ زندگی دا ہن سال بھی اوکھا ہے تے ہے بھی آخری ہے بھی تے کم بھی اخیر تے پہنچا ہے، اولاد وک گئی ہے، نوکر وک گئے، ڈنگر ختم ہو گئے، زمینہ وک گئے، سب کچھ ختم کر کے تنہا تن 2 جی اسی بچ گئے ہیں تے سال پورے دا عرصہ ہے، اور ایک دوسرے نے دیکھ کے تے سال گزرنا نہیں، کچھ کھا کے ہی گزرنے کی کرنے۔ انہوں نے کہا سرکار ہن سارے کو تو کچھ نہیں رہ گیا، فرمایا پھر بھوکے رہو، مفت مال نہیں لبنا، مفت نہیں لبنا مال۔ انہوں نے سوچا ہن کی کرے، انہوں نے کہا سرکار سانو رکھ لو تے روٹی کھواؤ سانو، بیٹھے ہو ایک قرآن حدیث دے وچ ہے، سرکار سانو رکھ لو تے ساری جیڑی قیمت بنے اپنے کول بوا کے سانو روٹی کھوائی جاؤ، سانو اپنے کول غلام رکھ لو، نوکر رکھ لو، اسی تھوڑے ڈنگراں نوں چارے پاواں گے، پٹھے پاواں گے، تھوڑے نوکریاں دے، کسان دے، کاشت تے جو نظام زندگی ہوئے گا، جو تسی ساری ڈیوٹی لاؤ گے اسی وہ سارے کم کران گے، اللہ واسطے سانو رکھ لو، سانو مفت دی روٹی دیو، سانو مفت دا ٹکر ملے۔ سال گزرے، اگلا سال پھر 15واں سال ہونے، او تے پھر ہر طرح دی پھل ہی پھل، برکتاں ہی برکتاں،
اوکھے سوکھے ایک سال سارے کٹھو. آپ نے زیادہ گرامی فرمایا نکلو باہر. سارے میاں بیوی جوڑے ہو کے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچ گئے. آپ نے فرمایا چلو جناب مہمان کھانے دیتے سو جاؤ, بسترے بھی لگا دیتے, نمازاں بھی پڑھو, روزے بھی رکھو, حج بھی کرو, زکاتاں بھی دو, سب کچھ کری جاؤ تے میرے خرچے تے کری جاؤ. گیت بھی سارے گانے تے جناب والا روٹیاں بھی سارے کھاؤ تے مزے کرو. لو جی پورا سال حضرت یوسف علیہ السلام نے 17 سال دے وچ ہر بندے نو اپنا غلام بنا کے 17 سالاں دا ایسا نظام چلایا. بینک بیلنس بھی خالی ہو گئے, عورتاں دے زیورات بھی آپ نے لے لیے, مکان بھی اپنے نام, زمیناں تے ڈنگر تے غلام تے نوکر تے بندے سب کچھ اپنے نام لوا کے سب کچھ ختم ہو گیا. 7 سال مکمل ہو گئے. فرمایا ہن مال بڑے, دسو کی کرنے آگے اگے کی کرنے, مفت نہیں لبنا مال. ہن تسی خود میرے کو غلام ہو, تھوڑی جڑی قیمت اپنی بندی سی سال پورا روٹیاں تسی کھا لے نے, ہن تھانوں اگے روٹی بھی نہیں لبنی. تھوڑے بچوں دی جڑی قیمت بندی سی وہ بھی تسی کھا گئے ہو. لہذا 7 سال ہو گئے مکمل تے جناب والا اگے تسی زندگی کس طرح گزارنی ہے. انہوں نے کہا سرکار ہن ساڈے کول کی رہ گیا, اسی آپ ہی تھوڑے ہیں, اسی آپ ہی ہن تھوڑے نوکر ہی بن گئے, غلام ہے سب کچھ ہن تھوڑے سرکار جی میں تھوڑی مرضی آئے. آپ نے پٹواری نو بلایا, تحصیلدار نو بلایا, آپ نے ارشاد گرامی فرمایا جویں جویں کسی دی زمین تسی انہاں دے نام تو لا کے میرے نام کیتی سی سارے نو زمیناں واپس کرو. بیٹھے ہو, زمیناں واپس کرو. فرمایا جڑا او وارے دے وچ جن دی ڈپٹی سی ڈنگراں دی او کتھے بندہ, او بھی آ گیا. سرکار حکم کرو. فرمایا سارے نو لے جاؤ, جیڑے جیڑے ڈنگر جینے جیندے نے او ہاتھ رکھن گے سارے نو کھول کھول کے انہاں دے حوالے کرو. سرکار ایک ہی پہلے تسی لے لے ہن واپس. آپ نے ارشاد گرامی فرمایا میں وکھان لگا سا, میں غلام بن کے آیا سا, لوگاں نے ہمیشہ واسطے تانا دینا سی. اے وہی یوسف ہے نا جنوں سکے پراواں نے 20 درہم دے وچ بیچا سی. ہاں جی, جڑا مصر دے بازاراں دے وچ بولی منڈی لگ کے بولی دی لگی سی تے مختلف قسماں نے لوگاں نے اپنی اپنی اوقات دے مطابق ان دی بولی لائی سی. سارے کو غلام بن کے آئے سی. لوگاں نے مارنے سن تانے, تانے اتارن آیا, میں غلام بن کے نہیں آیا, سارے جہان کو غلام بنا کے چلنا, سارے جہان نو غلام ہے بنا کے چلنا. حضرت یوسف علیہ السلام دی ذکر خیر سنن والے میرے مہربان لوگو, آباب ذی وقار نبی پاک علیہ السلام دے غلامو, انہاں دنوں دے وچ کنعان دے اندر بہت سارا قحط پی گیا سی. حضرت یوسف علیہ السلام دا اپنا علاقہ, حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑا قحط پی گیا. 7 سالاں دے وچ پوری دنیا کائنات دے وچ قحط ہو گیا. او حضرت یوسف علیہ السلام دے جڑے 11 بھائی سن, انہوں نے میٹنگ کی تھی, یار سنیا جرا مصر دا بادشاہ ہے نا بڑا سخی ہے. او کون ہے؟ بڑا سخی ہے. جا کے تے مال لیا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام دے عادت مبارکہ سے جنوں بھی مال دینا سارے نو ایک اونٹ سامان دا دینا ہے. ایک اونٹ تو زیادہ سامان ہے, اے نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے تے انہوں تن کے رکھنا تے امیر ہے تے انہوں واسطے جان دیو جناب. اے کام نہیں رکھا اپنے غریباں امیراں نو سارے نو برابر رکھے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد, نہ کوئی فرق رہا نہ کوئی بندہ نواز. آپ نے سارے نو برابر رکھ کے نظام چلایا. یار ہم بھائیوں دے میٹنگ ہو گئی, چلیے. حضرت اپنا یعقوب علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا پتر تسی جانا تے جاؤ, میں اے اپنے بیٹے بن یامین نو نہیں جان دینا. تھانو یاد ہونا ایک پرا سی حضرت یوسف علیہ السلام دا سکا, ان دا نام سی بن یامین, انہاں دی امی دا نام سی حضرت راحیل. کوئی یاد ہے کہ نہیں بادشاہ؟ ہاں جی. آپ نے فرمایا تسی 10 نے جانا تے 10 چلے جاؤ, میں انہوں نہیں جان دینا. اس واسطے اگے تسی یوسف نو لے گئے سی, تسی انہوں پریشان کیتا ہے تے میری زندگی ساری جناب والا پریشانے دے وجہ تو وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, میری اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے. جناب غم یوسف دے وچ رو رو کے میں انہیں سکے پرا نو نہیں جان دینا. انہوں نے کہا ابا جی اللہ دا واسطہ, فرمایا نہیں کلے چلے جاؤ. لو جو 10 پرا چل پے, جا کے انہوں نے ترلا ماریا. انہوں نے جا کے عبرانی زبان دے اندر, جویں قومی زبان ساری اردو ہے, سرائکی ہے, پنجابی ہے, پشتو ہے, سندھی ہے, سارے زبانیں نے, اور قومی زبان سے ساری خاص اردو ہے. اس ٹائم دی جی حضرت یوسف علیہ السلام دی مادری زبان سی او سی عبرانی زبان. کیڑی زبان سی؟ عبرانی زبان. او آپ دے برادران 10 پرا آئے, انہوں نے عبرانی زبان دے وچ گفتگو کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے مطابق اس بولی دے وچ جواب دیتا.
وہ سوچ پہ گئی یار کمال نہیں مصر دے تو ہور بولیے ساڑے علاقے دی ہور بولیے ساڑے علاقے نو جان دے بادشاہ ساڑے علاقے نو بھی بادشاہ جان دے آپ نے شہادہ گرامی فرمایا دسو کتھوں آئے ہو انہوں نے کہا کہ سرکار اسی جناب کنعان دے وچوں آئے ہیں قرآن کی فرماندے قرآن فرماندے جناب والا اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد گرامی فرمایا وجاء اخوۃ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام دے جدن بھائی آپ دے کول تشریف لے کے آئے فدخلوا علیہ آپ دے کول پہنچے فعرفہم حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں سارے نے پہچان لیا میرے پرا نے یہ میرے کون نے پرا نے حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے قرآن فرماندا ہے وہم لہو منکرون لیکن انہوں نے نہیں پتا اے کون ہے انہوں نے عرصہ کنا گزر چکے سی محدثین فرماندے نے جدے انہیں پراواں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں دے وچ سٹیا سی اس وقت تو لے کے تے غلہ لین واسطے اے ہن آن تک 40 سال دا عرصہ گزر چکے سی 40 سالاں دے وچ تے بڑی تبدیلی آ جاندی انسان دے وچ ہن اللہ خیر کرے اسی مسلمان ہیں منٹ تو پہلے تبدیلی آ جاتی ہے منٹ تو پہلے تبدیلی آ گئی یا ان اللہ یا ان اللہ یا تخت یا تختہ ہاں جی 40 سال گزر گئے وہ پہچان گئے یوسف علیہ السلام آپ نے شہادہ گرامی فرمایا کتھوں آئے ہو بڑے روب داب نال سرکار اسی کنانے جو آئے ہیں اسی غریب مسکین ہے سانو غلہ دو آپ نے شہادہ گرامی فرمایا تسی جاسوس تے نہیں نویں علاقے جو آئے ہو انہوں نے کہا جناب نہیں اسی سکے پرا ہیں 10 سارے ابے دا نام یعقوب علیہ السلام سارے ابے دا نام کی ہے یعقوب علیہ السلام آپ نے شہادہ گرامی فرمایا صرف تسی 10 پرا ہو انہوں نے کہا سرکار 10 نہیں اسی کل ہیں 11 آپ نے فرمایا اچھا واقعی تسی 11 ہو صرف ہور تو کوئی نہیں تھوڑا پرا انہیں کہا نہیں ساڑا ایک ہور پرا سی جس نام یوسف سی جس نام یوسف سی او معاذ اللہ بس او چوریاں بھی کردہ سی او نکتو سی تو معاذ اللہ استغفراللہ اس طرح دے جملے سانو نہیں کہنا چاہیے اللہ دے نبی سانو انہوں نے پرامانے آکھے سان قرآن دے وچ موجود ہے انہوں نے او یہ کردہ سی وہ کردہ سی اسی انہوں کنویں دے وچ سٹیا سی او تو معاذ اللہ ہن مر کھپ گیا انہیں سانو نہیں پتا ہونا سی 11 ہیں آپ نے شہادہ گرامی فرمایا چلو یہ میں کرو اے میرا دستور یہ ہے میں بادشاہ سلامت ہے تو مصر دا میں ایک ایک بندے نو ایک ایک اونٹ سامان دے نال لد کے دینا ہوندا ہے تسی 10 پراؤ تے 10 لے جاؤ اونٹ ایویں کرو تسی جدن واپسی آنے نا او جڑا تھوڑا پرا ہے نا 11واں بن یامین اونوں لے کے آنے اونوں لے کے آنے فرمایا اونوں لے کے آؤ گے تو کی ہوئے گا آپ نے شہادہ گرامی فرمایا کہ جناب والے قرآن مجید اندر ہے فرمایا قال لا اتونی باخلکم من ابیکم الا ترون انی فی القول قیل آپ نے شہادہ گرامی فرمایا جدن تسی اپنے اس پرا بنیامین دوبارہ نہ لے کے آؤ گے نا تھانوں مال زیادہ ملے گا مال زیادہ ملے گا حضرات گرامی او کہندے نے اکھ کار دو تے دل یار دو حضرت یوسف علیہ السلام کوئی اور چکر سن انہوں نے سمجھ نہیں آئی اور جس ٹائم سامان جاگ لبنا جان لگے نا آپ نے نوکران ارشاد گرامی فرمایا جڑے انہاں کول پیسے نے نا یہ جڑے پیسے لے کے آئے نے یہ بوریاں دے وچ پا دیو تے پتہ ہی نہ چلے پتہ انہوں نے مال وچ پا دیتا بوریاں پیک ہو گیا انہوں نے رکھیا جناب والا منڈے دے چل پے اور جس ٹائم پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کول پہنچے کہندے نے ابا جی بادشاہ بڑا سونا ہے بادشاہ بڑا تے بڑا سخی ہے انہیں سانو روٹیاں سونیاں کھوائیاں نے مہمان نوازی دسترخوان مرغے تے چرگے اور لوگ آندے سن باہروں باہر سامان لے کے چلے جاندے سن سانو انہوں نال بوا کے روٹیاں کھوائیاں نے روٹیاں حضرات گرامی یوسف علیہ السلام دی ذات برکات دا ذکر خیر سنان والے وہ کہندے نے اے مثال اکثر موسیٰ گیا اپنی نیت دے تے عیسیٰ گیا اپنی نیت دے او پرا اپنی نیت دے سن انہوں نے کہا کہ یوسف مر کھپ گیا ہے میرے رب دے تقدیرہ دیکھو رب نے فرمایا نہیں جہے پرانو تسی مر کھپن دے چکران دے بچو اگر اسے دے ہتھوں میں تو خیرات نہ دیواؤں مینو محمد رب نہیں آکڑا حضرت یوسف علیہ السلام دی ذات برکات دے غلامو یہ تو معلوم کیوں ہے کہ جہے بندے نال بلا وجہ ظلم ہوئے اور اگر بندہ او صبر کر لے تے اکثر مثال ایک کہاوت بنی دیئے صبر دا پھل مٹھا حضرت یوسف علیہ السلام نے رب نے فرمایا سی پیارے یوسف 11 برانے انہوں نے وچوں کوئی بھی نبی نہیں تو ہے میرا نبی تے نبی کو غلطی بھی نہیں ہوندی نبی غصہ بھی نہیں کردا نبی جلد باز بھی نہیں ہوندا تو تھپڑ کھا کے صبر کر تینوں تخت بٹھانے تینوں کی کرنے
تینوں مصر تا بادشاہ بنانے. یوسف علیہ السلام نے سوچا ہونا ہے 12 سال دی قید بھی ہے, پراواں دے تھپڑ بھی ہے نے, 3 دن کنان دے کنویں دے وچ بھی رہنے. جناب والا کنا اپنا مصر دی منڈیاں دے اندر میری بولی بھی لگنی ہے. اے سارے معاملات رب نے فرمایا سی یوسف اے سارے مصیبتاں تیرے سامنے نے, چپ کر کے صبر کر, میں رب دے تقدیراں ویکھ, میں رب دیا تقدیراں ویکھ, تو صبر کر. ان اللہ مع الصابرین, اللہ قرآن نے فرمایا ہے جیڑا بندہ صبر کرے, اللہ فرمایا ہے میرے سارے طاقتہ صبر کرن والے دے نال نے. اب آپ اسی وقار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات برکات دے غلامو, نماز جمعہ المبارک دا وقت بالکل الحمدللہ ہن اخیر ہو چکے ہے. انشاءاللہ ہن اپنی چلتے چلتے واقعہ بھی پہنچائے کہ پرا ہن جنہاں نے تھپڑ مارے سن آج غریب بن کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لے اللہ واسطے سانو روٹی چاہیے. معلوم ہویا وہ کہنے لے جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے رب نے عزت دیتی سی, اور رب نے حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری جملہ فرمایا سی, فرمایا سارے خزانے میرے ہاتھ تے دیو. کیوں؟ فرمایا وفوقا کل ذی علم علیم. آپ نے شہادت گرامی فرمایا سارے نظام نو چلانا میرا کم ہے. فرمایا کیڑی وجہ تو؟ فرمایا علیم, میں عالم ہاں, میں جانن والا, میں عالم ہاں. تے عالماں نو ہر شہدا آج اے منحوسی قسمت یا محرومی قسمت کہ ٹکے دا بند نہیں ہوتا. انہوں نے علماء کو ٹیسٹ لینے, یہ کرو تے وہ کرو تے اس طرح کی نہیں کرنا تے اس طرح کرنا, اے ساری محرومی قسمت. ورنہ قرآن دا فیصلہ کیے, قرآن کہندا ہے وفوق کل ذی علم علیم. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ارشاد گرامی فرمایا سی, اے قرآن دے وچ مبارک جملہ ہے, فرمایا میں عالماں سارے معاملات دا مینوں پتہ ہے. تے جدن آپ نے 7 سالاں دا نظام چلا کے بھی کھایا نا, پھر آپ نے بادشاہ کو پوچھا دس کیویں نظام چلے, ہون دس تو بادشاہ ہے کہ میں؟ انہیں کہا سرکار میں غلام ہاں. میں کون ہاں؟ میں پہلے بادشاہ صاحب میں نے ٹکے دا پتہ نہیں سی, تسی آ کے نظام چلایا اصل بادشاہ دے تسی ہو. معلوم ہویا اصل بادشاہی عالماں دی ہو رہی ہے, اصل بادشاہی علماء دی ہے. اور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا آسمان چمک رہے ستارے نال, یہ حدیث پاک ہے, آسمان چمک رہے اے تارے نال دے ستارے نال, آسمان دی روشنیاں دے رونقاں آباد نے. حضور نے فرمایا اے زمین دا جڑا نظام آباد ہے اے عالماں نال آباد ہے. اگر عالم نہ ہوندے تو نظام زندگی نظام دنیا سارے دا سارا ستیہ ناس ہو جاندا. اللہ کریم علماء دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور جڑا کو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام دے ذکر خیر دے حوالے نال قرآن مجید دے حوالے نال اسی سنے, آپاں سارے نو قرآن دے وچوں رہنمائی حاصل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.